ہمارا تو یہ کامل ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جو قوم اسرائیل کی طرف موسوی سلسلہ کے آخری نبی کے طور پر مبعوث کیے گئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ شریعت کے بھی وہ آخری نبی تھے، اور ہم ان کو خاتم الخلفاء بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلفاء جو نبی تھے بنی اسرائیل میں، ان کے سب خلیفوں کے وہ سردار تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سلسلہ شریعت میں جو انبیاء آئے وہ موسوی سلسلہ کے مجددین تھے، کیونکہ وہ تورات کی تعلیم کو ہی قوم اسرائیل میں راسل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی نئی تعلیم لے کر نہیں آئے، بلکہ تورات کی تعلیم ہی کے ترک شدہ حصوں کو ہی وہ انہوں نے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ متی باب 15 میں خدا نے مجھے صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب موقوف کرنے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوری کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک آسمان و زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ سب کچھ پورا ہونے سے مراد بھی یہی تھی کہ جب تک تورات کے مطابق آخری زمانہ کا شرعی نبی نہ آ جائے اور تورات کو منسوخ نہ کرتے ایک نئی شرعی کتاب کے ساتھ، اس وقت تک تورات کا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ مگر جیسا کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سچے مرسلین ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ سے انکار کیا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور ان کی قوم جو قوم یہود تھی، انہوں نے اس برگزیدہ نبی کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی پاک دامن اور برگزیدہ والدہ پر بدکاری کا الزام بھی لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے ایک پاک نبی تھے ان کو تخم حرامی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر صلیب پر ایک لعنتی موت دینے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کا یہ الزام جو ہے یہودیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی تھے وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ ہم یہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی لعنتی موت سے نجات عطا فرمائی، اور ان کی روح کا آسمانی رفع ہوا، جیسا کہ ہر برگزیدہ انسان کی روح اور تمام نبیوں کی روح آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہودیوں کے گندے الزامات کو انہوں نے جھوٹا ثابت کیا، جیسا کہ تورات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم شرعی نبی کے مبعوث ہونے کی خوشخبری عطا کی گئی تھی۔ کہ استثناء میں لکھا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، یعنی وہ بھی شرعی نبی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی وہ الہام سے بات کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید جو الہامی کتاب ہے، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا، میں اسے حساب لوں گا۔ یعنی جس طرح قرآن مجید کی ہر صورت کے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، یہ ساری پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور یہ الہام سے ان کو یہ بتائی گئی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد ایک عظیم مددگار کے آنے کی خوشخبری دی تھی جس نے ان کی بزرگی بیان کرنی تھی، یعنی یہودیوں کے گندے الزامات کو جھوٹا قرار دینا تھا۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا حاملہ ہونا بدکاری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا اظہار تھا، اور خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے پیچھے یہ حکمت کار فرما تھی کہ یہودیوں کی پے در پے نافرمانیوں کی وجہ سے کوئی یہودی اس قابل ہی نہیں تھا کہ اسے موسوی سلسلہ کے عظیم آخری نبی اور خاتم الخلفاء کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوتا، اور خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کی قدرت کے اس اظہار میں بھی یہی پیغام پوشیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نبوت کا انعام بنی اسرائیل سے لے کر ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل کو عطا کیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ قرآن مجید نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر مسیح
جو یہودیوں کے منہ توڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کی بزرگی بیان کی، مگر بدقسمتی سے عیسائیوں نے اپنے یسوع کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اب دیکھیں، منکرین حق یہودی جو تھے، ان کی کبھی کوشش تو یہ تھی کہ ان کو لعنتی قرار دیا جائے، صلیب پر چڑھا کر وہاں پہ موت دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم تدبیر سے اس کو ناکام بنا دیا۔ مگر عیسائیوں نے خود یہودیوں کے گندے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یسوع کی تعلیم کے بالکل برعکس شریعت کو بھی لعنت قرار دیا، اور یسوع کی موت کو بھی لعنتی صلیبی موت قرار دے کر یسوع کو بھی لعنتی قرار دے دیا۔ اپنے اس فلسفہ کو وہ بہت فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ یسوع ہمارے جیسے لعنتیوں کے گناہوں کے لیے خود لعنتی بن گیا، اور اس طرح یہودیوں کے جھوٹے اور گندے الزامات کی خود یسوع کے پیروکاروں نے تصدیق کر دی اور یہودیوں کا مشن پورا کر دیا۔ جیسا کہ وہ پولس رسول نے گلتیوں باب 3 آیت 13 میں لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں خرید کر اس لعنت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعہ ہم پر آئی اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ اب دیکھیں، یہودیوں نے تو یسوع کو صلیب پر لعنتی موت مارنے کی کبھی سازش کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے تو ناکام کر دیا، مگر یسوع کے پیروکار خود یہودیوں کے کبھی منصوبے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے یسوع اور شریعت دونوں کو لعنتی قرار دے دیا، جیسے میں نے پولس رسول صاحب کا آپ کو اقتباس پڑھ کے سنایا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو یہاں پہ لگائی ہے کہ اس میں گا گا کر اور تالیاں بجا بجا کر سیونی یسوع سولی چڑھیا فخر سے گاتے ہیں اور سناتے ہیں، اور مسیح کے دشمن یہودیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے الزامات صحیح تھے، نعوذ باللہ۔ اب ہم خود کہتے ہیں کہ ہم لعنتی گناہ گاروں کے لیے یسوع لعنتی موت مر گیا تاکہ ہمیں ہمارے گناہ اپنے کاندھوں پر لے جائے، اور ایسے پیروکاروں کی یسوع کو بیچارے کو کیا ضرورت تھی؟ وہ بیچارے یہی کہتے ہیں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ انیل مسیح صاحب کو میں نے پچھلی دفعہ جو پریزنٹیشن کی تھی اس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یسوع کون سے گناہ اس نے معاف کیے، کیونکہ یہ تو وہ خود کہتے ہیں کہ یسوع لعنتی موت مر گیا، تو اس کی وجہ سے وہ کون سے گناہ معاف ہوئے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، آج بھی نہیں دیا۔ لیکن یہ بات جو پولس رسول جی نے لکھی ہے کہ مسیح نے ہمیں خرید کر لعنت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعہ آئی اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا، کہ جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے، اور یہ ساری اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری تورات اور انجیل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ شریعت کی وجہ سے لعنت آئی، حالانکہ یہ بات بھی جو انجیل کی تعلیم ہے، بائبل کی تعلیم ہے، اس کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں، یسوع جی متی باب 5 میں کہتے ہیں کہ شریعت کے کسی چھوٹے سے حکم کو توڑنے والا آسمان کی بادشاہت کے لائق ہی نہیں، اور یہاں تمام عیسائیوں نے پوری شریعت کو لعنت قرار دے دیا اور اس طرح ہر عیسائی کو آسمان کی بادشاہت سے محروم کر دیا۔ اب دیکھیں، حضرت یسوع اس میں فرماتے ہیں، اس لیے جو شخص شریعت کے سبب سے چھوٹے حکم کو توڑتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنا سکھاتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہت کے لائق نہیں۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو توڑنے والا بھی آسمان کی بادشاہت کے لائق نہیں۔ اور انہوں نے کہہ دیا کہ شریعت ہی لعنت ہے، یعنی یسوع جی تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کا جو شریعت کا توڑتا ہے وہ آسمان کی بادشاہت کبھی اس کو نہیں ملے گی۔ اور پھر لکھا ہے کہ یسوع نے خود لعنتی بن کر ہمیں لعنت سے چھڑایا، یعنی ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، اور یہ بھی بالکل غلط بات ہے، انجیل کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ بائبل میں کفارہ کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ ہی انجیل میں اس کا ہے۔ اب دیکھیں، حزقییل باب 7:18 میں لکھا ہے، اس کا انہوں نے عنوان دیا ہے کہ ہر ایک کو صرف اپنے ہی اعمال کی سزا ملے گی، اور اس میں لکھا ہے کہ رب مجھ سے ہم کلام ہوا
کہ تم لوگ ملک اسرائیل کے لیے کہاوت کیوں استعمال کرتے ہو کہ والدین نے کھٹے انگور کھائے لیکن ان کے بچوں ہی کے دانت اکٹھے ہو گئے۔ اور آگے لکھا ہے کہ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قسم آئندہ تم یہ کہاوت اسرائیل میں استعمال نہیں کرو گے۔ ہر انسان کی جان میری ہے، خواہ باپ کی ہو یا بیٹے کی، جس نے گناہ کیا صرف اسی کو سزائے موت ملے گی۔ اب دیکھیں بائبل کی تو یہ تعلیم ہے کہ یہ بھی نہ کہو کہ والدین نے کھٹے انگور کھائے تو بچوں کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ جس نے کھٹے انگور کھائے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ اور اس کو محاورہ کے طور پہ بھی استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ چہ جائے کہ اس کے اوپر ایک پورا فلسفہ قائم کر دیا کہ انسانوں نے گناہ کیے اور ایک آیا آدمی اور ان سب کے گناہ اپنے کاندھوں پر لے کر چلا گیا، لیکن لوگ پھر بھی گناہ کر رہے ہیں اور ان کو سزائیں بھی مل رہی ہیں۔ دیکھیں انجیل کی تعلیم کے بھی یہ خلاف ہے یہ کفارہ کا تصور۔ اب یہ دیکھیں یہ انجیل میں یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی جال کی مانند بھی ہے، اسے جھیل میں ڈالا گیا تو ہر قسم کی مچھلیاں پکڑی گئیں، جب وہ بھر گیا تو مچھیروں نے اسے کنارے پر کھینچ لیا، پھر انہوں نے بیٹھ کر قابل استعمال مچھلیاں چن کر ٹوکریوں میں ڈال دیں اور ناقابل استعمال مچھلیاں پھینک دیں۔ آگے لکھے دنیا کے اختتام پر ایسا ہی ہوگا، فرشتے آئیں گے اور برے لوگوں کو راست بازوں سے الگ کریں گے اور انہیں بھڑکتی بھٹی میں پھینک دیں گے جہاں لوگ روتے اور دانت پیستے رہیں گے۔ یہاں پہ کسی کفارہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ یہی ہے کہ ان کے اعمال کے حساب سے لوگ ان میں فرق ہوگا اور خبیث کو طیب سے الگ کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑی بھاری مصیبت قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خدا کے دائمی پیارے اور دائمی محبوب اور دائمی مقبول کی نسبت جس کا نام یسوع ہے، یہودیوں نے تو اپنی شرارت اور بے ایمانی سے لعنت کے برے مفہوم کو جائز رکھا، لیکن عیسائیوں نے بھی اس بہتان میں کسی قدر شراکت اختیار کی، کیونکہ یہ گمان کیا گیا ہے کہ گویا یسوع مسیح کا دل 3 دن تک لعنت کے مفہوم کا مصداق بھی رہا۔ اس بات کے خیال سے ہمارا بدن کانپتا ہے اور وجود کے ذرہ ذرہ پر لرزہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی ایک برگزیدہ نبی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ 3 دن لعنت کے مفہوم کا مصداق رہا، کیا مسیح کا پاک دل اور خدا کی لعنت گو ایک سیکنڈ کے لیے ہی ہو؟ افسوس، ہزار افسوس کہ یسوع مسیح جیسے خدا کے پیارے کی نسبت یہ اعتقاد رکھیں کہ کسی وقت اس کا دل لعنت کے مفہوم کا مصداق بھی ہو گیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانہ کی ایک فاحش غلطی ہے کہ جبکہ لوگوں نے لعنت کے مفہوم پر غور نہیں کی تھی، لیکن اب ادب تقاضا کرتا ہے کہ نہایت جلدی اس غلطی کی اصلاح کر دی جائے اور خدا کے اس اعلیٰ درجہ کے پیارے اور برگزیدہ کی عزت کو بچایا جائے، کیونکہ زبان عرب میں اور عبرانی میں لعنت کا لفظ خدا سے دور اور برگشتہ ہونے کے لیے آتا ہے، اور کسی شخص کو اس وقت لعین کہا جاتا ہے کہ جب وہ بالکل خدا سے برگشتہ اور بے ایمان ہو جائے اور خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے۔ اس لیے لغت کے روح سے لعین شیطان کا نام ہے، یعنی خدا سے برگشتہ ہونے والا اور اس کا نافرمان۔ بس یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا کے ایسے پیارے کی نسبت ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجویز کر سکیں کہ نعوذ باللہ کسی وقت دل اس کا در حقیقت خدا سے برگشتہ اور اس کا نافرمان اور دشمن ہو گیا تھا۔ کس قدر بے جا ہوگا کہ ہم اپنی نجات کا ایک فرضی منصوبہ قائم کرنے کے لیے خدا کے ایسے پیارے پر نافرمانی کا داغ لگا دیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ کسی وقت وہ خدا سے باغی اور برگشتہ بھی ہو گیا تھا۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے لیے دوزخ قبول کرے مگر ایسے برگزیدہ کی پاک عزت اور بے لوث زندگی کا دشمن نہ بنے۔ میں نے ثابت کیا کہ انجیل اور بائبل کے مطابق کوئی شخص دوسرے کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا، ہر جان اپنی جان کا ذمہ دار ہے۔ جس یہ فدیہ کی بات کریں نا، اسلام میں فدیہ ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو وہ کچھ فدیہ دے دیتا ہے کمپنسیشن کے طور پر، اور بعد میں رکھ لیتا ہے جب اس کی صحت ہو، مثلاً بیماری کی وجہ سے اگر ہو، اور اگر وہ مستقل بیمار ہے تو پھر وہ فدیہ اس کے لیے کافی ہوگا فدیہ دینا۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور شخص کے لیے وہ یہ کام کرے۔ دیکھیں
ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے ایک فدیہ دے کے، تو لیکن یسوع نے جو کام کیا ہے وہ تو بالکل کفارہ، وہ والا کفارہ نہیں ہے جو اسلام والے میں فدیہ ہے۔ کیا کیا یسوع؟ یہ کہتے ہیں یسوع بے گناہ تھا، معصوم تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں تھا کیا، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے گناہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے گیا اور خود بے گناہ سے لعنتی بن گیا، تاکہ وہ گناہ گار جو لعنتی تھے ان کی لعنت وہ اپنے اوپر اٹھا کر لے گیا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر شخص جو یسوع کے اوپر ایمان لاتا ہے اس سے یا تو گناہ کی جو طاقت ہے وہ اس سے چھین جاتی تاکہ وہ پھر مزید گناہ ہی نہ کر سکتا، یا ایسا ہوتا کہ وہ جتنے بھی گناہ کرے اس کے سب گناہ معاف ہوتے اور کوئی عدالت اس کو سزا نہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی اس لعنتی قربانی کی وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو سزا آدم کی غلطی کی ملی تھی کہ سانپ کو اور عورت کو اور مرد کو، وہ سزا بھی منسوخ نہیں ہوئی، وہ سزائیں ابھی تک جاری ہیں۔ پھر یہ کہ یسوع مسیح کے پیروکار گناہ کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی ملتی ہے، تو پھر اس لعنتی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یسوع کی لعنتی قربانی سے ہمارے گناہ چلے گئے تو ہم نیک ہو گئے، ایماندار ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ وہ لوگ جو سارے یسوع کی لعنتی قربانی پر ایمان لا کر نیک اور ایماندار ہو گئے ہیں، تو وہ پھر وہ ایمانداروں کی نشانیاں جو یسوع نے بتائی ہیں وہ آپ اپنے آپ میں دکھا سکتے ہیں، کیونکہ یسوع جی تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایماندار ہوں گے وہ معجزے دکھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے نام کا واسطہ دے کر بدروحوں سے چھٹکارا دلائیں گے، اور وہ زبان کی جس کو وہ جانتے نہیں اس میں باتیں کریں گے، اور اگر یہ سانپوں کو پکڑ بھی لیں گے تو وہ ان کو ڈسیں گے نہیں، اگر یہ زہر بھی پی لیں گے تو ان پر اس کا کوئی مضر اثر نہیں ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ اگر یہ دست شفقت رکھیں گے تو بیمار بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور پھر متی باب 8 میں ہے کہ اپنے ایمان کی کمی کے سبب میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو پھر تم اس پہاڑ کو کہہ سکو گے ادھر سے ادھر کھسک جا تو وہ کھسک جائے گا، اور تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوگا۔ انیل مسیح صاحب سے میرا سوال ہے اور تمام عیسائیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ایمانداروں کی یہ نشانیاں جو یسوع نے بیان کی ہیں، کیا انیل مسیح صاحب آپ یہ نشانیاں دکھا سکتے ہیں؟ پہاڑ کو کہیں گے تو وہ کھسک جائے گا آپ کے کہنے سے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو انیل مسیح صاحب آپ میں ایک رائی برابر ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ کی یسوع جی کا فتویٰ ہے۔